السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 228 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ والمطلقات، واو عاطفہ ہے اور کے معنی میں۔ المطلقات، المطلقات طلاق یافتہ عورتیں۔ مطلقہ ایک عورت جو طلاق یافتہ ہو، جسے طلاق دے دی گئی ہو، اس کی جمع مطلقات وہ خواتین جنہیں طلاق مل چکی ہو، جنہیں طلاق دے دی گئی ہو۔ فرمایا یہ جو مطلقات ہیں، یتربصن، یہ تربص کریں گے۔ یتربصن، تربص، تربص کے معنی انتظار میں بیٹھنا، انتظار رکھنا۔ فعل ماضی ہے تربص، وہ اس نے انتظار کیا۔ یتربص وہ انتظار میں بیٹھتا ہے، تربص انتظار میں بیٹھنا۔ تو یتربص وہ انتظار میں بیٹھتا ہے، یتربصن وہ سب عورتیں انتظار میں بیٹھتی ہیں، یتربصن۔ والمطلقات یتربصن، تو جو مطلقہ عورتیں ہیں، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن وہ انتظار رکھیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں انتظار میں، بانفسہن اپنے آپ کو، یعنی انتظار میں رکھیں بے کس کو؟ انفس، نفسوں کو، آپ کو، ہن اپنے آپ کو۔ ثلاثۃ قروء، ثلاثہ تین، قروء جمع ہے قرء کی۔ یہ لفظ ایک مشترک لفظ ہے۔ مشترک لفظ کا مطلب یہ ہے کہ دو معانی اس کے برابر برابر اس میں پائے جاتے ہیں۔ قرء کے معنی حیض کے بھی ہیں، وہ پیریڈ جو خواتین کا ایک سرکل ہے ماہانہ، اور اس سے جو پاکی ہے وہ بھی قرء کا معنی ہے۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کے ہاں کیونکہ اس کے معنی حیض کے ہیں یہاں اس سیاق و سباق میں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ثلاثۃ قروء، یعنی 3 حیض کی مدتیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا یحل لہن، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، یحل، حل سے، حل کے معنی حلال ہونا۔ حل وہ چیز حلال ہو گئی، یحل وہ چیز حلال ہوتی ہے، لا یحل وہ حلال نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتا، لہن ان عورتوں کے لیے، یعنی وہ جو مطلقات ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ان یکتمن، ان کے، یکتمن کتمان سے ہے، کتمان حق، حق چھپانا، اس لیے کاتم آتا ہے چھپانے والے کو۔ کاتما اس نے چھپایا، یکتمو وہ چھپاتا ہے،
اور جمع مؤنث کے لیے یکتمنا، وہ سب عورتیں چھپاتی ہیں، چھپائیں گی. لا یحل لہن ان یکتمنا، ان کے لیے جائز نہیں ہے چھپانا، کہ وہ چھپائیں، ان کے یکتمنا، وہ عورتیں چھپائیں. کیا چھپائیں؟ ما، جو خالق، اس نے پیدا کیا، تخلیق کی، اللہ، اللہ نے، جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ، اللہ نے، فی ارحامہن، ان عورتوں کے، ان عورتوں کے ارحام میں. ارحام رحم کی جمع ہے. رحم پیٹ کا وہ حصہ ہے عورتوں کے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے. تو فی ارحامہن، ان کے ارحام میں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ جو جنین ہے، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. ان کن، ان کے معنی اگر، کن، وہ سب عورتیں ہیں، یؤمن، وہ سب عورتیں ایمان رکھتی ہیں. ان کن یؤمن، اگر وہ سب عورتیں ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر اگر ان عورتوں کا ایمان ہے تو جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی. وَبُعُولَتُهُنَّ، وا کے معنی اور، ہن، ان کے، درمیان میں لفظ ہے بعولہ. بعولہ کا لفظ جو ہے یہ بعلن کی جمع ہے. بعل کہتے ہیں خامد کو. وَبَعْلِ شیخا، قرآن میں آیا بعل، خامد. بعولہ جمع ہو گئے. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے جو خامد ہیں، احق، حق سے. حق، حقیق، جو بندہ حقدار ہو، احق، جو زیادہ حقدار ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ احق، اور ان کے خامد جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، بے کے، کس چیز کے؟ رد کے، واپس. ہن، ان عورتوں کی واپس لانے کے وہ زیادہ حقدار ہیں. ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو دوبارہ اپنی بیوی بنائیں. فی ذالک، اس میں. ان ارادو، اگر، ارادو، ارادہ اس آدمی نے ارادہ کیا، ارادو ان سب لوگوں نے ارادہ کیا. ان ارادو، اگر وہ مرد ارادہ کر لیں، اصلاح، صلح کرنے کا، بہتری پیدا کرنے کا، رشتے کو، رشتے کی جو اہمیت ہے اس کو سامنے رکھ کر معاملات کو درست کرنے کا، اصلاح کرنے کا، اگر ان کا ارادہ ہے تو پھر وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وا کے معنی اور، لہن، ہن ان عورتوں کے لیے، اور لام جو ہے وہ حق ہوتا ہے کسی کا. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں، مثل، جیسے، الذی، جیسے، جو، مثل الذی، اس جیسے جو، علیہن، علی پر، یعنی ذمہ داریاں ہیں، ہن ان عورتوں پر، ان عورتوں کے حقوق ہیں ویسے جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، اصول قانون کے مطابق. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، اور ان عورتوں کے حقوق ہیں ویسے جیسے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. واللہ عزیز الحکیم، اور جو اللہ کی ذات ہے عزیز ہے، یعنی کہ غلبے والی ہے، زبردست ذات ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور چلنا چاہیے. حکیم، حکمت والی ذات ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، وہ دانائی اور دانش کے مطابق ہے، وہی دانش ہے. یہ آیت 228، اس آیت میں واضح حکم مل چکا ہے کہ ایسی خواتین جن کو ان کے خاوند طلاق دے دیں، وہ اپنے آپ کو فوراً کسی کے حوالے نہیں کریں گی،
فوراً طلاق ہوتے ہی چھوٹ نہیں جائیں گی کہ جائیں اور جہاں چاہیں نکاح کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ گزشتہ آیت میں ایلا کا ذکر آیا تھا، وہ بھی ایک قسم کی طلاق یا طلاق سے ایک متعلق چیز تھی، تو اس لیے اسی سلسلے میں اب طلاق کی بات آ گئی ہے۔ تو فرمایا اگر عورتوں کو طلاق مل جائے تو پھر فوراً وہ نہیں نکل جائیں گی، بلکہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ قروء کیا ہیں اس کے بارے میں نے ترجمے میں عرض کیا کہ قروء میں جو قرء کی جمع ہے، ہمارے اکثر جو حضرات ہیں، اسلاف ہیں اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کے نزدیک یہ حیض کے معنی میں ہے، جبکہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ اور بعض حضرات کے نزدیک یہ طہر کے معنی میں ہے، یعنی وہ طہارت کے پیریڈ کو تو کر ہے۔ تو بہرحال یہاں سیاق و سباق کی روشنی سے امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی ہم جب بات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ترجمہ ہوتا ہے کہ 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی کہ طلاق اگر ہو گئی ہے تو اس کے بعد ایک پیریڈ آئے گا مینسز کا، پھر دوسرا پیریڈ آئے گا، پھر تیسری بار جب مینسز ہوں گے تو وہ 3 مینسز کے وہ جو مدت اینڈ آئے گی اور اس کے بعد وہ اس میں اپنے پورا غسل کر لیں گی، پاک ہو جائے گی، تو اب یہ 3 قروء مکمل ہو گئے۔ تو لہٰذا فرمایا ان 3 قروء وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، انتظار میں رہیں، یعنی اس دوران وہ بالکل آزاد ہو کر کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور پھر ان عورتوں کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے ان یکتمنا کہ وہ چھپا لیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو ان کے رحموں میں اللہ نے تخلیق فرما دیا ہے، یعنی اگر کوئی نطفہ اس میں بچے کی شکل اختیار کر دیا ہے، کوئی نطفہ استقرار حاصل کر گیا اور وہ علقہ مضغہ یا کسی مرحلے میں آ چکا ہے، یعنی پریگنینسی ہو چکی ہے، تو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو چھپائے، اس لیے کہ جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو وضع حمل تک، یعنی کہ بچے کی پیدائش تک پھر وہ عدت کا مرحلہ جاری رہتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت حکم ہے جب خلوت صحیح ہو چکے ہو، یعنی کہ مرد عورت کا جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہے، ان کی آپس میں وہ انٹریکشن ہو چکا ہو، تب یہ حکم ہے 3 حیض رکنے کا۔ لیکن اگر وہ انٹریکشن ہی نہیں ہوا، خلوت صحیح ہی نہیں ہوئی، تو پھر یہ شرط ختم ہو گئی، پھر یہ 3 مہینے کی شرط نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 3 مہینے بنتے ہیں، اور یہ 3 حیض بھی ان کے لیے ہیں جن کے ہاں حیض ابھی انہیں آ رہا ہے یا آنا شروع ہو گیا ہے۔ جن کا ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ان کی طلاق کے لیے پھر 3 مہینے ہیں، 3 حیض کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون اتنی عمر کی ہو چکی ہے کہ اس کا مینسز اسے آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی حیض کی شرط نہیں ہے، بلکہ 3 مہینے رکنا ہے۔ تو فرمایا ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کی رحموں میں تخلیق فرمایا ہے اسے چھپائیں، اگر ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو انہیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم اور آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا میں اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتی، مجھے حقیقت بتانی ہے، حقیقت سامنے لانی ہے، حقیقت چھپانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ ہاں، یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے تقریباً، تو اس میں اگر وہ مرد جس نے طلاق دی ہے، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں تک دی ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عرصے میں دوبارہ بردہن ان کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے۔ ان ارادو اصلاح، شرط یہ ہے کہ اصلاح کا ارادہ ہو، کسی انتقام کا ارادہ نہ ہو، کسی برائی کا ارادہ نہ ہو، صرف اصلاح کا ارادہ ہو، نہیں اب میں اچھے خامد کی طرح رہوں گا، میری بیوی میری اچھی بیوی بن کر رہے گی، تو یہ جب ہوگا اس ارادے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اجازت ہے کہ دوبارہ اپنی بیوی بنا لے، رجعت کی۔ اس کے بعد واضح کیا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ عورت کے ذمے صرف حقوق ہیں، صرف یہ ہے کہ عورت جناب ذمہ داریاں ادا کرے گی، کوئی حقوق اس کے نہیں۔
وَلَهُنَّ ان کے حقوق ہوتے ہیں عورتوں کے بھی مردوں پر، مثل الذی علیہن ان کے حقوق کی اسی نوعیت کے ہوں گے جس قسم کی ذمہ داری ہے ان پر، یعنی ان پر ذمہ داری ہے تو حقوق بھی ہیں، ان کے حقوق کو تم پامال نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں مردوں کو بہت زیادہ اصرار فرمایا ہے اور حکم دیا ہے اس کا خیال رکھا جائے، خاص طور پہ حجۃ الوداع پہ آخری خطبے پر بھی اس کا بہت اہتمام فرمایا، اس پر ان حقوق کو کے بتانے پر اور ان حقوق کی اہمیت بتائی گئی۔ اور بتایا گیا کہ ان عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے تم اللہ کے نام پر ان کو لیتے ہو اپنی زوجیت میں، تو لہٰذا جب کہو گے کوئی ظلم کرو گے تو پھر جواب اللہ کو دینا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کی ضمانت سے تم نے انہیں اپنی بیوی بنایا تھا۔ تو یاد رکھو جب اللہ کی ضمانت کو تم بالائے طاق رکھو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ میں اس کی طرف سے جو عورت پر ظلم کرے گا میں اس کی طرف سے استغاثہ کروں گا۔ یہ بہت اہمیت ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن آگے عورت اگر یوں چاہے کہ نہیں اور مرد کی خامد ہونے کو، اس کے شوہر ہونے کو چیلنج کر دے اور کہے نہیں ہر چیز برابر ہے، تو کون سا ادارہ ہے، کون سا سکول ہے جس میں سارے ٹیچر ہیڈ ماسٹر ہوتے ہوں؟ ہیڈ ماسٹر ایک ہوگا۔ کون سا کالج ہے جس کے سارے پروفیسرز پرنسپل بنے؟ پرنسپل ایک ہوگا، لیکن پروفیسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا شفقت کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو ادارہ بنتا ہے، گھرانے کا ایک ادارہ بنتا ہے، اس میں بھی ایک کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس کو بہرحال حتمی فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگرچہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، شفقت کرنی ہے، رحم کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہے، لیکن بہرحال کسی پر کو ایک ذمہ داری تو دی جاتی ہے، ایک اوپر کا ہاتھ تو دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان عورتوں پر درجہ ایک سٹیپ اوپر ہے، ایک ترجیح حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اگر کوئی بندہ وہ ترجیح نہیں مانتا یا کوئی مرد عورتوں کے حقوق نہیں مانتا تو یاد رکھو واللہ عزیز، اللہ بہت زبردست ہے۔ دنیا میں کوئی زبردستی کرنا چاہتا ہے اپنے حقوق، اپنے اختیار اور اپنے منصب یا اپنے کسی بھی تعلق کی بنیاد پر کوئی زبردستی کرتا ہے تو اللہ کی زبردستی سے نہیں بچ سکے گا۔ واللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، خوب قوت و غلبے والا ہے، حکیم، اس کی ہر چیز حکمت کے تحت ہے۔ تم زیادہ اپنی دانش نہ پیش کرو اور اپنے خود اس میں کوئی ایشو کو کوئی حل کرنے کی کوشش کرو اور یوں سمجھو کہ نہیں یہ درجہ نہیں ہے یا عورتوں کے یہ حقوق نہیں ہے کسی بارے میں، یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے اس مسئلے میں کوئی اپنی رائے دے، وہ بظاہر جتنا حکیم و دانش مند بنے وہ غلط ہے۔ اللہ حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حکمت کا وہ پورا ایمان عطا فرمائے، اپنی عزت و غلبے کا پورا ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔